الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق چشتی نظامی، اور آج جس موضوع سخن کر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع سخن ہے کہ آج ہم سیدنا حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی آپ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، ابتدائی مراحل کیسے تھے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس طرح پھر سینہ بسینہ جو فیض آپ کو ملتا رہا، پھر مادرزاد آپ ولی بھی تھے، کچھ ایسی کرامات تھیں جو آج بھی مورخین نے اپنی کتب میں تحریر کی ہیں اور تاریخ دان آج بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، ہمارے اس خطۂ پٹوار کی جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، عالم نبیل فضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشارت حسین سیالوی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ تو یقیناً اس بات سے ہمارے ناظرین و حاضرین بھی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو ربیع الثانی جو ماہ مبارک ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ بالخصوص پیران پیر حضور قبلہ سید عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بڑی 11ویں شریف کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو قبلہ سب سے پہلے اس 11ویں شریف کے حوالے سے کہ اس کا انعقاد کرنے کا صحیح طریقہ کار کون سا ہے کہ جس سے اللہ پاک کی آپ کو خوشنودی بھی حاصل ہو اور پھر سارے معاملات، اور پھر بالخصوص میں یہ چاہوں گا کہ آپ مختصر سا اختصار کے ساتھ قبلہ حضور کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا غوث الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں عمر فاروق نظامی چشتی صاحب آپ کا دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے پھر مجھے اس عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں دنیا پیران پیر اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور سوال کیا گیا کہ 11ویں شریف کا اصل طریقہ کیا ہے، تو اسلام نے ایصال ثواب کو منع نہیں کیا۔ بے شک جو ایصال ہے وہ اسلام کے اندر بالکل جائز ہے، اور 11ویں شریف بھی گویا حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی ہی ایک قسم ہے اور آپ کی درجات بلندی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اس کے جو کرنے والے ہیں، اس کو اپنانے والے جو ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین ان کے مال و جان میں برکت عطا کرتا ہے۔ بے شک اس پر مورخین نے، علماء نے،
مشائخ نے بڑی بڑی دلیلیں بھی پیش کی، کتابیں بھی لکھی ہیں. جو اہل علم ہیں اور اہل محبت ہیں وہ اس کو بغیر دلیل کے کرتے اور چلے آ رہے ہیں، اور جو اعتراض والے ہیں ان کے سامنے لائبریریاں کھول کر رکھ دی جائیں، کتابوں کے انبار لگا دیے جائیں، تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. تو نہ ماننے والوں کے ساتھ بحث نہیں ہے، بحث ماننے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو دنیا کے اندر اہل ایمان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے عمل کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین انہیں اس چیز کا ضرور صلہ عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. جب کسی جانور کو، کسی نیاز کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے تو منسوب کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. قانون قدرت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے منسوب کیا ہے. قرآن کی بے شمار صورتیں ہیں جو غیر خدا کے نام پہ ہیں، ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں. جس طرح سورۃ البقرہ ہے، اب یہ گائے کے نام پر ہے، اس کی آیات جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں تو ہر آیت کے اوپر، ہر حرف کے اوپر اسے ثواب بھی دیا جاتا ہے، اس پر اجر بھی دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. گویا کہ یہ غیر خدا کے نام پہ ہے. تو اسی طرح دیگر صورتیں جس میں سورۃ النساء ہے، اب یہ عورت کے نام پہ ہے، اس میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں. گویا کہ یہ بھی غیر خدا کے نام پہ ہے. بے شک. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی کے ساتھ منسوب کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. جس طرح ایک نیاز پاک کا کہ یہ نیاز پاک غوث پاک کی نسبت سے اس کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کا وہ نیاز پاک حرام نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے کرنے والے کو اور اس متعلق، اس نیاز کے متعلق سوچنے والے کو یہ صرف یہ بات ہوتی ہے ذہن میں کہ میں اس نیاز کا ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس نیاز کا ثواب ان کی روح کو پہنچا کر ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ بھی کسی ولی کے نام سے نہیں ذبح کرتا، بلکہ وہ جانور کو ذبح اللہ کے نام پہ کرتا ہے. بے شک بے شک. تکبیر جو پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ اس وقت اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ تکبیر اللہ کے نام پہ پڑھی گئی ہے. تو جس پر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ بالکل جائز ہوتی ہے، اور اس کا کھانا بھی اس کے لیے بالکل جائز اور معتبر ہے. بے شک. تو دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا بچپن ہے، تو آپ نے بچپن ہی کے اندر، چونکہ آپ کے متعلق کہا گیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ٹھہرے ہیں. بے شک. اور آپ سے بے شمار کرامتیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محفل میں خطاب فرماتے تو وہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا. تو آج کے اس جدید دور کے اندر ساؤنڈ کا استعمال، سپیکر کا استعمال ہوتا ہے. بے شک. لیکن آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ایک کرامت ہے کہ آپ بغیر کسی سپیکر اور ساؤنڈ کے، اس وقت تو یہ چیز تھی نہیں، لیکن آپ جب خطاب فرماتے، وعظ و نصیحت فرماتے، تو جس طرح آپ کے سامنے قریب بیٹھنے والا شخص آپ کی گفتگو کو، آپ کی وعظ و نصیحت کو سنتا، اسی طرح آپ کے اس مجمع کا آخری شخص بھی آپ کی آواز کو اسی طرح سنتا. سبحان اللہ. تو
اسی طرح بے شمار آپ کی واعظ اور نصیحت سننے والے پادری، عیسائی اور یہودی غیر مسلم جو ہیں وہ آپ کی واعظ اور نصیحت سن کر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور آپ ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ ولی کی جو صفات جو ہیں وہ 12 صفات ہونی چاہیے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ 2 صفتیں اس کے اندر اللہ والی ہوں، 2 صفتیں اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہوں، 2 صفتیں اس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حضرت عمر فاروق کی، 2 حضرت عثمان ذی النورین کی، 2 مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہوں۔ یعنی کہ 2 صفات میں جو اللہ کا ذکر کیا اس میں کہا کہ ایک صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ ستار ہو، اور دوسرا صفت غفار والا ہو، اللہ یعنی کہ پردہ پوش بھی ہو، اللہ اکبر، اور معاف کرنے والا بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے، یہ دونوں صفات ایک ولی کامل کے اندر اس ہونی ولی چاہیے۔ کامل کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کے اندر 2 صفتیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہوں، اللہ اکبر، کہ وہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کے بارے میں کہ اب بندے کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ صفات اس کے اندر آ جائیں تو گویا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ یہ 2 صفتیں اس کے اندر یہ ہوں کہ وہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ 2 صفتیں ان کی بھی ہوں، اچھا، کہ وہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اب اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ امر بالمعروف اور دوسری اس کے اندر ونہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور برائی سے منع کرنے والا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات کہ رات کو تلاوت کرنے والا ہو اور صبح سخاوت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دن کے وقت وہ سخاوت کرے، رات کے وقت وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر وہ اپنی صفات بتا رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ آدھا فقر جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، آدھا فقر یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ ننگوں کو لباس پہنائے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہاں بیان فرمایا کہ آدھا فقر یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی بھوکا آتا ہے اس کو کھانا کھلائے، اور جس کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس پہنائے۔ اور پھر فرمایا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی صفات میں 2 صفتیں یہ بھی ہوں کہ وہ علم والا بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان ساری چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں حضور غوث پاک کے اندر پائی جاتی ہیں، بے شک۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اگر اس کے بغیر ہے کوئی آدمی اور وہ ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ اب لوگوں کے عیبوں کو بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، اور کسی کے ساتھ اگر اس کی کوئی ناراضگی ہے تو وہ اس کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے تو معاف نہیں کرتا، جی، اور کسی کے ساتھ شفقت بھی نہیں کرتا، کسی کو دوست بھی نہیں بناتا، تو امیروں کو دوست بنا لے، پیسے دینے والے کو بھی دوست بنا لے، رفیق بنا لے، ساتھی بنا لے، اور کوئی غریب آئے تو اس کو کہے کہ اس کو دکا دو، نکال دو، یہ میرے آستانے کا اہل نہیں ہے۔ تو اب خود سچائی والا نہ ہو، سچ نہ بولے اور سچائی کو پسند بھی نہ کرے، اسی طرح نیکی خود بھی نہ کرے، دوسروں کو بھی تلقین نہ کرے نیکی کی، برائی سے خود بھی نہ بچے، اوروں کو بھی نہ بچائے، اور قرآن رات کو تلاوت نہ کرے، اسی طرح کھاٹے لے مزے کے ساتھ سوتا رہے، اور صبح اٹھ کے کہے کہ جی میں دم بھی کرتا ہوں، درود بھی کرتا ہوں، نذرانہ لیتے رہے، نذرانہ ملتے رہے، دور کی بات ہے، تو سخاوت بھی مجھے سب کچھ آتا رہے، مجھے دینا کچھ نہ پڑے۔ تو پھر اس کے بعد سب تو جو مولا مشکل کشا والی بات کہ وہ آج بندہ خود آسانی سے ولی تلاش کر سکتا ہے، بے شک کہ
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اس کی صفات میں سے جو حضرت مولا مشکل کشا کی 2 صفتیں کہ وہ علم والا ہو، عالم ہو، اگر عالم نہیں ہے تو وہ بالکل وہ ولایت کے قابل ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ ولی کا معنی کیا ہے، ولی کس سے کہتے ہیں، وہ جانتا جو نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور دوسرا وہ بہادر ہو، بھیگنے والا نہ ہو کہ دین پر کوئی بات آئے، دین کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو کہے نہیں ٹھیک ہے میں اپنا آستانہ بچاؤں اور میری اپنی گڈی چڑھتی رہے تو میں دین کے متعلق کوئی بات نہ کروں. تو گویا کہ وہ پھر بہادر نہیں ہے، وہ ڈرپوک ہے، ڈرنے والا ہے، ڈر رہا ہے کہ مجھے کہیں سے پکڑ لیا جائے گا، دبا لیا جائے گا، بیستہ کر دیا جائے گا، تو لہٰذا میں خاموشی اختیار کروں. نہیں، تو مولا مشکل کشا والی 2 صفات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ وہ علم والا بھی ہو اور عالم بھی ہو، بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو. یہ صفات. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں جو شوق اور محبت سے لوگ جو کرتے ہیں نا، جی اللہ رب العالمین ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہے. بے شک بے شک. اسی طرح یہ اور اللہ رب العالمین انہیں تزکیہ نفس عطا کر دیتا ہے، اللہ اور تقوی کی دولت بھی عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. اور بہت ساری فضیلتیں اس کے اندر ہیں جی. خیر و برکت بھی ہے، آفات و بلیات سے بھی وہ بچ جاتا ہے. جو اس نیاز سے بہت ساروں نے بہت سارا فیض پایا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح تو اس کو حقیر سمجھنا، اس سے برا سمجھنا اور اسے اسلام سے ہٹ کر سمجھنا قطعاً غلط ہے. بس یہ کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور اکثر ہمیں سنتے رہتے ہیں، آپ کو یہی پیغام ہم پہنچا رہے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا نہیں. اگر شروع کیا ہے بس اسے جاری رکھیں. اللہ کریم کی ذات انشاءاللہ آپ کے دامن میں راحتوں کا نزول ضرور فرمائیں گے. اور جو نہیں کرتے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ اس سلسلے کو جاری کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ماہ کی جو 11ویں تاریخ ہے اس کو پورا خاندان اکٹھا کریں اور 10-15 جناب دیگیں چاول کی پکوا کے اس کے بعد انہیں کھلائیں اور پھر جا کے 11ویں شریف ہوگی. بلکہ 11ویں شریف کا یہ بھی طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے. میلاد کی محفل ہو یا 11ویں شریف ہو یا کوئی سال ثواب کا کوئی بھی سلسلہ ہو، اپنی آپ کی فیملی بیٹھی ہے، بچے ہر روز کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ان کو بٹھائیں، تمام باوضو حالت میں ہوں تو بچوں کو کہیں کہ ابھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے دعا کر لو. تو دعا کریں، سال ثواب کریں، وہ بھی آپ کی 11ویں شریف ہے تو خود ہی کھا لیں لنگر. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہ. اور ہاں کوشش کیا کریں کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور قبلہ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ بڑی خوبصورت موضوع سخن پر آپ میرے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کو ہم یاد فرمائیں گے. تو آپ محبتیں فرماتے رہتے ہیں. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.